اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم زدنا علما آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے ہمارا لیسن ہے سورۃ الضحیٰ کی آیتیں ہم دیکھیں گے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. آسان صورت ہے اور بہت ہی پیاری صورت ہے. بہت تسلیاں ہیں اس میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہماری آسانی. انشاءاللہ اس صورت میں دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ والضحیٰ, اور قسم ہے چاشت کی. تو واو جو ہے یہ واو قسمیہ ہے. اس کے بعد جو ہے یہ بھی مجرور حالت میں, اس میں آپ کو زیر نظر نہیں آ رہی, مگر یہ جو بھی قسمیہ واو کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ مجرور حالت میں ہوتا ہے, چاہے اس میں زیر آئے نہ آئے. تو یہ بھی مجرور ہے اور واو قسمیہ ہے. والضحیٰ قسم ہے چاشت کی. ضحیٰ کا ورڈ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے داد ہا واو. اس کی میننگ بالکل صبح, ارلی صبح کا ٹائم جو چاشت کا وقت ہوتا ہے وہ میننگ ہے. اس میں کبھی پرائڈ, اس میں صبح کا پہلا چڑھتے ہوئی صبح, اس طرح میننگ آتے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں قرآن میں یہ کہاں ہمیں نظر آتا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 98 میں, کہ جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بے خوف ہو گئے کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آ جائے. ضحیٰ صبح کے وقت آ جائے, ڈے لائٹ میں آ جائے. تو ضحیٰ ادھر آیا اس سے. اور پھر ہم جو ایک آیت سورہ الشمس ہے اس کی پہلی آیت میں والشمس, قسم ہے سورج کی, وضحاہا, اور اس کی دھوپ کی. تو کبھی اس کی میننگ ضحیٰ دھوپ کے ہوتے ہیں, جب شمس کے ساتھ ہے تو اس کی میننگ اس کی دھوپ کے. اور ویسے چاشت کے وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے, تبھی ہم ضحیٰ کے نفل بھی پڑھتے ہیں, اسی سے اس کا تعلق ہے. قسم ہے چاشت کی, واللیلی, اور رات کی. یہ بھی قسمیہ ہے واو, کیونکہ اس میں بھی آخر میں آگے مجرور ہو رہا ہے. واللیلی, اور رات کی قسم. اذا, جب, when, سجا, وہ چھا جائے. سجا کا روٹ ورڈ ہے سین جیم اور واو. قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف یہیں پہ آیا ہے لفظ بھی, اس کے علاوہ یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. تو آپ چاہیں تو اس کو ہائی لائٹ کر دیں, اس پہ اسٹار لگا لیں کہ سجا صرف یہیں پہ. اس کا مطلب جب وہ چھا جائے, کور کر دے ڈارکنیس سے. اس کی میننگ کیا ہے, ٹو کور ود ڈارکنیس, یعنی جب رات کی جب وہ کور کر دے, ٹو کور ود ڈارکنیس, اپنی ڈارکنیس سے کور کر دے چیزوں کو, جو وہ چھا جائے رات. ماں نہیں, یہاں پہ ماں کی میننگ نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ سمجھ آنے لگتا ہے کچھ عرصے میں, ورنہ پریشانی ہوتی ہے شروع میں. زیادہ تر جو کچھ ٹرانسلیشن ہوتی ہے, مگر کبھی نہیں بھی ہوتی ہے اس کی ٹرانسلیشن اکثر, وہ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ یہاں پہ ہمیں سمجھ آئے گا. ماں نہیں, ودع کا چھوڑا آپ کو. ودع کا دو چیزیں ہیں اس میں. ودع کا روٹ ورڈ کیا ہے, واو, دال اور عین روٹ ورڈ ہے. ودا ہم کہتے ہیں, ودا اردو میں کہتے ہیں کہ ودا کرنا کسی کو, تو ہم اس کو رخصت کر دیتے ہیں, چھوڑ کے ودا کر دیتے ہیں. الوداع جب کیا جاتا ہے تو چھوڑتے ہوئے کیا جاتا ہے, رائٹ. تو اردو میں ہم الوداع اور ودا کہتے ہیں. ودع جو ہے یہ فعل ہے, فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے آخر میں زبر آ رہا ہے, تو ودع نہیں, اس نے چھوڑا. اور کس کو چھوڑا, اٹیچ پروناؤن ہے, کا آپ کو چھوڑا. یہاں پہ اس نے کیوں نہیں لکھا, کیونکہ فوراً آگے فاعل جو ڈوئر ہے وہ رب پہ پیش کے ساتھ, یعنی اس پیش سے پتہ چلا ہے ڈوئر ہے. اس فعل کا ڈوئر رب ہے. نہیں چھوڑا رب نے آپ کے, کس کو, اٹیچ پروناؤن ہے آپ کو. سمجھ آئے تو ٹھیک ہے, لیکن نہیں آئے تب بھی آپ کو پڑھتے پڑھتے سمجھ آنے لگتی ہے. تو ودع چھوڑا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ربو کا آپ کے رب نے. تو رب پہ پیش ہے, اس کی ٹرانسلیشن ہے نے. واد عین روٹ ورڈ قرآن میں ایک دفعہ اس طرح ہے جیسے یہاں ہے ودع, اور ایک دفعہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اسم کی طرح, فعل کی طرح ہی یہاں پہ آتا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 48 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں آپ اطاعت کیجئے کافروں کی اور منافقین کی. ودع اذاہم, اور نظر انداز کیجئے, ڈسریگارڈ کیجئے ان کی جو بھی آپ کو اذیتیں دیں, گڑبڑ کریں, تو نظر انداز کرنے کے لیے یہ کہ پرواہ نہ کرے, اس میننگ میں یہاں پہ یوز ہوا ہے. اور ایک دو دفعہ مستودع سپرد کرنے کی جگہ کر کے یوز ہوا ہے. تو اس میننگ میں سمجھے یہیں پہ ہے یہ. تو اس کو آپ کر لیجیے, اس کو ہائی لائٹ.
قرآن میں یہ 4 دفعہ ہی روٹ ورڈ یوز ہوا ہے اور ڈفرنٹ میننگ میں. تو 2 دفعہ آپ نے دیکھا ودع کا مطلب تھا نظر انداز کرنا, اور یہاں پہ بھی بیسیکلی کیا ہے, ما ودع نہیں چھوڑا آپ کو ربو کا آپ کے رب نے, وما اور نہ قلع وہ ناراض ہوا. قلع کا روٹ ورڈ کیا ہے, قاف لام اور یا. یہ روٹ ورڈ قرآن میں صرف 2 دفعہ آیا ہے, اور 1 دفعہ یہاں پہ ہے قلع وہ ناراض ہو. یہ بھی فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے آگے جو کھڑی زبر یا زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے, یعنی کہ واحد مذکر کی. قلع وہ ناراض ہوا, تو یہ وہ کہاں سے آیا, اس کھڑی زبر کی وجہ سے. قلع وہ ناراض ہوا, یہ میننگ اس کے یہاں پہ دکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ قرآن میں قاف لام یا روٹ ورڈ 2 دفعہ ہے, تو 1 دفعہ کو یہاں دکھ رہا ہے اور 1 دفعہ ہم دیکھتے ہیں سورہ الشورى ہے, اس کی آیت نمبر 168 ہے. اس نے کہا انی لعملکم, میں تو تمہارے ان طور طریقوں سے من القالین سخت بیزار ہوں. تو قالین کا لفظ ہے تو قاف لام یا سے کہ سخت بیزار ہوں میں, کہ بالکل میں ڈن ہوں, بیزار ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا, نہ آپ سے بیزار ہوا, نہ ناراض ہوا. تو بیزاری ناراضی یہ اس میں روٹ ورڈ میں آتی ہے. تو 2 لفظ ہم نے دیکھے اس کے, تو تھوڑا کلوز تھا, مگر اس کی بھی میننگ آپ اسٹار لگا کے یاد کر لیں, یہ اور کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا نہیں. یہ وَمَا قَلَا, اور نہ وہ ناراض ہوا, نہ وہ بیزار ہوا. وَلَلْآخِرَةُ, اور یقیناً آخرت خیرٌ بہتر ہے, لَكَ آپ کے لیے, مِنَ الْأُولَىٰ پہلی دنیا سے. اولا کا روٹ ورڈ حمزہ واو لام. وَلَسَوْفَ, لا یقیناً, اور سوفا ہو یا سین پہ زبر ہو اس کے میننگ ہوتے سون. وَلَسَوْفَ, اور یقیناً ان قریب, یعطیکا عطا کرے گا آپ کو. عطا یوتی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں عطا کرنا, تو عطا یوتی کا روٹ ورڈ ہوتا ہے عین تو واو. جب یہ عطا یوتی کر کے آتا ہے, یعطی کر کے آتا ہے قرآن میں, اس کا مطلب ٹو گیو, عطا کرنا. یہاں پہ آپ دیکھیں یعطی وہ عطا کرے گا کا آپ کو. کون عطا کرے گا, فوراً بعد میں ڈوئر پہ آپ کو پیش دکھ رہا ہے, تو آپ کا رب عطا کرے گا. یعنی یعطی عطا کرنے کا جو ڈوئر ہے, جو یہ عطا کرے گا, وہ اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے پہاڑ میں اس کا نام ہے آپ رب آپ کا, اور کس کو کرے گا, آپ کو کرے گا. تو یہاں پہ اس طرح ضمیریں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. جب اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا اور زیادہ سینس بننے لگتا ہے. شروع میں مشکل لگتی ہے مگر سمجھ آنے لگتی ہے. یعطی کا وہ عطا کرے گا آپ کو, کون, آپ کا رب. آتا یوتی ہم دیکھتے ہیں اس کو فعل ماضی کی طرح, ہم نے اس کو سورہ اللیل میں پڑھا تھا, آیت نمبر 5 میں دیکھیں گے. فَأَمَّا, تو رہا وہ من جس نے عطا کیا, جس نے دیا. عطا یوتی کا مطلب عطا کرنے سے آتا ہے. رب کا, رب آپ کا عطا کرے گا آپ کو, رب آپ کا. فترضا, فا تو تا آپ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ, اور ترضا تو آپ راضی ہو جائیں گے. را داد واو روٹ ورڈ ہوتا ہے, جب بھی رضا, رضامندی, رضوان کے میننگ ہوتا ہے, را داد واو روٹ ورڈ ہوتا ہے. علم کیا, لم نہیں, ڈڈ ناٹ. لم جو ہے یہ پاسٹ کے لیے آتا ہے, ڈڈ ناٹ. علم کیا نہیں, یجد کا اس نے پایا آپ کو, اس کو بھی ہم بریک کریں گے. واو جیم دال روٹ ورڈ ہوتا ہے. وجدہ یجدو کا مطلب ہوتا ہے پانا, تو واو جیم دال روٹ ورڈ ہوتا ہے. تو یجد کا میں یا کی ٹرانسلیشن ہے اس نے, فعل مضارع ہے, وہ واحد مذکر نے پایا, یعنی یجد اس نے پایا, کس کو, کا آپ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. علم یجد کا کیا نہیں, اس نے پایا, کا آپ کو, یتیمن یتیم, فآوا پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا. آوا وی کا روٹ ورڈ ہوتا ہے حمزہ واو یا. جب یہ آوا وی کر کے آتا ہے اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو گیو شیلٹر, یعنی تک ٹھکانہ دینا. فا پھر آوا اس نے ٹھکانہ فراہم کیا. اب یہ اس نے کہاں سے آیا, اس میں فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. فآوا تو اس نے ٹھکانہ شیلٹر فراہم کیا, دیا. یہاں پہ ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں, ایک دفعہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 26 ہے, اس میں ہے اس والی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فآواکم, پھر اس نے ٹھکانہ دیا تم سب کو. then he sheltered you, اس نے ٹھکانہ دیا تم سب کو اور تمہاری مدد فرمائی اپنی نصر سے. تو فآواکم اس میں بھی وہی ہے چیز ہے, ٹو گیو شیلٹر, پھر اس نے ٹھکانہ, تو اس میں ٹو گیو شیلٹر آتا ہے, پناہ دینا. وَوَجَدَكَ, اور اس نے پایا. اب اس میں یہ فعل ماضی آ گیا, یجد کا میں مضارع آ گیا تھا, یجد کا میں یا تھا نا, پھر وہ مضارع کا صیغہ تھا.
سیم روٹ ورڈ اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ وجدہ اور اس نے پایا. اس کو اس نے کیسے آیا؟ وجدہ فعل ماضی کے آخر میں زبر میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، وجدہ اور اس نے پایا کا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کا ضالن راہ بھولا. ضالن کا روٹ ورڈ ضاد لام لام ہے. قرآن میں ہم اس کے موسٹلی میننگ ضالین کر کے یعنی کہ گمراہ کے لحاظ سے پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نام تعالیٰ غیر المغضوب علیہم الضالین کہ گمراہوں میں. لیکن چونکہ اس کے ایکچوئل میننگ ہے لاسٹ کر دینا، راستہ بھول جانا، راستہ بھولا ہوا، تو ضاد لام لام کا میننگ وہ ہوتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور آپ نے اس کی تفسیر میں اس کو دیکھیں گے اس کے میننگ، تو اس لیے اس کی ٹرانسلیشن ہے راہ بھولا. اس نے پایا، اللہ تعالیٰ نے پایا آپ کو راہ بھولا، یعنی ابھی ان کو راہ دکھائی نہیں دی تھی، جس طرح وہ لاسٹ تھے، تو اس طرح بس اس کی گمراہ کر کے ٹرانسلیشن میں بہت خرابی آ جاتی، تو ہم بہت لفظ چوز کر کے پڑھتے ہیں اس میں. آپ کو راہ بھولا پایا، فہدا تو اس نے رہنمائی کی. فا تو ہدا یہدی اس کا مطلب رہنمائی کرنا، اور اس میں فعل ماضی کے آخر میں زبر کھڑی زبر ہو تو ہوا کی ضمیر ہے، تو اس نے رہنمائی کی. ٹھیک. ضالن کو ایک دو جگہ ہم اور دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی اس کی میننگ تھوڑے ڈفرینٹ کر کے جیسے کیا گیا ہے، بجائے گمراہ سیدھا رکھنے کے، جیسے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی طرح سورہ القلم کی آیت نمبر 26 میں جب انہوں نے اپنا باغ تباہ دیکھا تھا باغ والوں نے، تو انہوں نے کہا انا لضالون، بے شک ہم تو لاسٹ ہو گئے، جیسے لگ رہا ہے ہم تو راستہ بھول گئے، ہم کو غلطی آ گئے، ہم راستہ بھول گئے. تو راستہ بھولنے کے میننگ میں یہاں پہ اس طرح بجائے کہ گمراہ کا لفظ اس طرح یوز ہو، راستہ بھولنے کے میننگ میں یوز ہوا. پھر ایک اور دفعہ ہم اگزامپل دیکھتے ہیں، سورہ الشورى ہے، اس کی آیت نمبر 20، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا تھا کہ انہوں نے کہا اگر میں نے یہ کیا ہوتا تو میں تو پھر ضالین میں ہو جاتا. تو ضالین میں یعنی کہا کہ یہ نہیں کہا کہ میں گمراہ، بلکہ کہا کہ میں نے جیسا نا واقف تھا، نہیں پتا تھا مجھے. تو اس طرح اس میں آیا. تو جب یہ پروفٹس کے لیے آئے گا جیسے یہاں پہ بھی ہے، تو اس کی میننگ تھوڑے سے ہم اس کو خیال سے یاد کریں گے. اور اس نے پایا آپ کو ضالن راہ بھولا، فہدا تو اس نے رہنمائی کی، ووجدہ کا، اور اس نے پایا آپ کو عائلن تنگ دست. عائلن کا روٹ ورڈ ہے عین یا لام. یہ روٹ ورڈ قرآن میں یہ بھی 2 دفعہ آیا ہے، جیسے قلا بھی 2 دفعہ آیا تھا، یہ بھی 2 دفعہ آیا ہے. اور عائل کر کے 1 دفعہ آیا ہے، اس کے معنی تنگ دست، یعنی کہ ان نیڈ، جو ضرورت مند ہو. تنگ دست کا مطلب جس کا ہاتھ تنگ ہو، جو پور ہو، جو ان نیڈ ہو. تو وجہ ہے کہ عائلن ہم نے تمہیں نیڈ میں پایا، ضرورت میں پایا. عین یا لام روٹ ورڈ دوسری دفعہ قرآن میں ہے سورہ التوبہ میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، عائلتن غربت کا، پاورٹی کا، فقر کا، تو تنگ دستی کا خوف ہو. اس کی ٹرانسلیشن میں تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو. تو عائلتن اور عائلتن جو ہے یہ بھی اسم ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں اگر تنگ دستی کا خوف ہو تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں ڈر ہو عائلہ کا، پاورٹی کا، تنگ دستی کا، فَسَوْفَ تو انقریب، يُغْنِيكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. تو اغنا یغنی کی یہ والے معنی بھی ہوتے ہیں کہ اللہ غنی کر دے گا، یغنیکم اللہ، اللہ غنی کر دے گا تمہیں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، پھر اور اس نے پایا آپ کو عائلہ تنگ دست. فاعل کا وزن ہے فاعل کا، لیکن عائلہ کی ٹرانسلیشن ہے تنگ دست. فَأَغْنَا تو اس نے غنی کر دیا. اغنا یغنی، غین نون یا روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا، اور اغنا یغنی کر کے آنے میں اگر اس کے بعد عن آ رہا ہو تو اس کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اغنا کے میننگ ہے اس نے غنی کر دیا. تو اور اس میں اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں زبر شب آتا ہے، جیسے یہ ہے، یہ کھڑی زبر، تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. فاغنا تو اس نے غنی کر دیا، اس نے. تو یہ یہاں پہ ہم اور جگہ دیکھتے ہیں کہاں پہ آتا ہے. یغنی ابھی ہم نے دیکھا تھا، یغنیکم اللہ، اللہ نے غنی کر دیا تمہیں. تو اغنا یغنی اس طرح اس میننگ میں آتا ہے غنی کرنے کے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ وما نقموا، نہیں وہ ناراض ہوئے، الا مگر اس بات پہ کہ اغناہم اللہ، اللہ had enriched them، اللہ نے انہیں غنی کر دیا تھا، انہیں غنی کر دیا تھا. تو اس میں بھی اغناہم، اللہ نے انہیں غنی کر دیا تھا. پھر اسی طرح اس کو ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ النجم کی آیت نمبر 48 ہے، وَأَنَّهُ، بے شک وہ، ہوا وہی، اغنا وہ اس نے غنی کیا، وَأَقْنَا
تو اس میں اغنا کے میننگ غنی کر دیا، اس نے غنی کر دیا. ٹھیک، اتنی دفعہ جب دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں اس کی ٹرانسلیشن کافی اچھے سے یاد ہو جاتی ہے. فاغنا تو اس نے غنی کر دیا، فاما تو رہا. اما کی میننگ جو ہے، فاما کی میننگ یہ کیے جاتے ہیں رہا وہ، اور لیکن وہ اس طرح بھی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. تو اس کی میننگ تھوڑا سا زیادہ تر رہا کر کے ہوتا ہے کہ ایز فار دیم، ایز فار، لیکن کبھی رہا لیکن کے بھی ہوتے ہیں ٹرانسلیشن. فاما تو رہا الیتیم یتیم، فلا پس نہ تقہر آپ سختی کیجئے. قاف ہا را روٹ ورڈ ہے، تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو اس لیے آپ کی ٹرانسلیشن ہے فلا تقہر، بس نہ آپ سختی کیجئے اس پر، یتیم پر. قاف ہارا روٹ ورڈ اس میننگ میں اس طرح یہیں پہ ہے قرآن میں. ویسے قاف ہارا کا روٹ ورڈ آیا قاہر، قہار اللہ تعالیٰ کا نام اس طرح آیا، مگر یہ فعل کی طرح ایک ہی دفعہ قرآن میں یہاں پہ اس کے مطلب ہے سختی کرنا، فسنا آپ سختی کیجئے. وَأَمَّا السَّائِلَ اور رہا سوالی. السائل جو ہے فاعل کے وزن پہ، اس کی ٹرانسلیشن ہے سوال کرنے والا. تو روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ سین حمزہ لام، اور اس کے میننگ ہے سائل سوالی، ہم اردو میں بھی سائل کہتے ہیں، لفظ یوز ہوتا ہے. اما سائل اور رہا سوالی، سوال کرنے والا، مانگنے والا. فلا پسنا تنہر آپ جھڑکیے اسے. تا جو ہے یہ آپ کے لیے ہو گئی. اور نون ہا را روٹ ورڈ، نون ہا را روٹ ورڈ قرآن میں 2 دفعہ اسم کی طرح، فعل کی طرح آیا، یہاں پہ اور ایک اور جگہ. باقی سب جگہ نون ہا را کا روٹ ورڈ اسم کی طرح آیا، جیسے نہار دن، نہریں اس طرح آیا، انہار. لیکن تنہر کے یعنی کہ فعل کی طرف صرف 2 دفعہ ہے، اور دونوں کے مطلب جھڑکنا. جیسے یہ ہے فلا تنہر، پس نہ آپ جھڑکیے اس سے، یعنی کہ سوالی کو. قرآن میں ایک اور دفعہ یہ ہے فعل کی طرح، اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم. اس میں بھی جھڑکنے کے میننگ ہے، وہ بھی یعنی پس نہ جھڑکے، وہ بھی اس طرح ہے. دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے. سورہ اسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، جو جہاں پہ ہے کہ جب والدین تمہارے پاس پہنچ جائے بڑھاپے میں تو نہ ان کو کہو اف، ولا اور نہ تنہرہما، نہ ان دونوں کو جھڑکنا. ٹرانسلیشن کیا ہے؟ نہ ان دونوں کو جھڑکنا. تو جھڑکنے کے لیے ولا تنہرہما، نہ ان دونوں کو جھڑکنا، اور بلکہ ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا. تو تنہر 2 دفعہ قرآن میں فعل کی طرح روٹ ورڈ یہ نون ہارا یوز ہوا ہے، آپ نے دونوں دیکھ لیا. فلا تنہر پس نہ آپ جھڑکیے. وہ اما اور لیکن، اما کی ٹرانسلیشن زیادہ تر ایسی ہوتی ہے تو رہا اور رہا، لیکن کی بھی ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ وہ اما اور لیکن بنعمتی ربی کا، اپنے رب کی نعمت کو فحدث پس بیان کیجئے. حدث یحدث تحدیث، اس کے مطلب نریٹ کرنا، بیان کرنے کے میننگ میں، نریٹ کرنے کے میننگ میں ہوتا ہے. تو فحدث، کیونکہ محدث بھی کیا کہتے ہیں؟ محدث بھی جو نریٹ کرنے والا ہوتا ہے جو حدیثوں کو، رائٹ. تو اسی طرح حدث یحدث تحدیث، اس کا مطلب بیان کرنا، نریٹ کرنا. پس حدث فعل امر ہے، بیان کیجئے. تو یہاں پہ ایک دفعہ یہ دکھ رہا ہے. ایک اور دفعہ دیکھتے ہیں ہم سورہ الزلزلہ میں، آیت نمبر 4 ہے، اس میں آتا ہے یومئذ، اس دن تحدثو، زمین بیان کرے گی، نریٹ کرے گی، حالات بیان کرے گی، اپنے اخبارہا یعنی اپنے حالات بیان کرے گی. تو حدث یحدث اس کے میننگ ہوتے ٹو نریٹ، بیان کرنا. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی یہی ہے، اور لیکن اپنے رب کی نعمت کو فحدث فعل امر ہے، پس بیان کیجئے. یہاں پہ ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی غلطی کمی کوتاہی تھی ہمیں نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف کرے. اللہ ہمیں اس کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی سارے، اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں بھی کس طرح ہم کن حالات میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی سمجھ دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح ٹھکانے دیے. بس اب ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے یتیموں کے ساتھ بھی اچھے رہیں، سوال کرنے والوں کو بھی نہ جھڑکیں، اور اللہ کی اس نعمت کو، رب کی نعمت کو، تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کی، ان کو اس طریقے سے بیان کریں کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام آ سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.